د جماعت اسلامي الرحمن د کروڑونو روپو په لاګت په 12 کناله اراضي مشتمل د غریبانو یتیمانو بچو د پاره د آغوش سنټر باضابطه افتتاح وکړه. په افتتاحي تقریب کې د الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان صدر ډاکټر حفیظ الرحمان، صوبائی صدر خالد وقاص، د جماعت اسلامی صوبائی امیر عنایت اللہ خان، د الخدمت فاؤنڈیشن بونیر صدر اکبر خان ایڈوکیٹ نه علاوه د بونیر د مختلفو سیاسی او مذهبي جماعتونو مشرانو ګډون کړو. د آغوش سنټر بونیر د پاره 12 کناله ځمکه ډاکټر عبدالمالک مفت ورکړې ده. افتتاحي تقریب ته حافظ نعیم الرحمن وویل چې په پاکستان کې په 30 آغوش سنټرز کې په زرګونو یتیمانانو ته مفت تعلیم، صحت او د ژوند ټول سہولیات ورکولی شي. حافظ نعیم الرحمن وویل چې د معاشرې د شتمنو خلکو ذمہ داری ده چې دوی دغه یتیمانانو پوره خیال وساتي. د الخدمت فاؤنڈیشن بونیر صدر اکبر خان ایڈوکیٹ د راغلو ملمنو شکریہ ادا کړه. SMP با منه SMP با منه ACP مبلن مبانے جنہوں نے اس میں محنت کی ہے، وقت دیا ہے، سرمایہ لگایا ہے اور دعائیں کی ہیں. انشاءاللہ اللہ بہترین اجر سے نوازے گا. بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمت ہے. قرآن عظیم الشان کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ یتامہ کے حوالے سے ہدایات ملیں گی. اور اللہ تعالیٰ یتیموں کے حوالے سے جو لوگ بے رخی کرتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے، ان کو محروم کرتے ہیں، اس کے لیے وعیدیں ملیں گی. اس لیے یہ کام یتیموں کی سرپرستی کرنا، ان کو عزت اور وقار کے ساتھ رکھنا، پڑھانا، سمجھانا، ان کی پرورش کرنا، یہ بہت عظیم کام ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. اور ویسے بھی یتیموں کا معاملہ ایسا ہے، وہ سارے بچے جو آج اس تقریب میں شریک ہیں اور جن کے اندر یہ احساس ہے، اور یقیناً بہت بڑا احساس ہے کہ ان کے باپ موجود نہیں ہیں، لیکن میں ان سب بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ایک بہت بڑی نسبت ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، ہمارے آخری نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو یتیم تھے. تو یہ جو نسبت ہے نا، یہ دنیا کی ساری نسبتوں سے بڑی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز آپ سے چھین لی ہے تو بہت بڑی چیز آپ کو عطا کی ہے. اللہ کرے کہ یہ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھلتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں ان کو ملیں. ویسے بھی بہت سارے لوگ اب کتابیں لکھ رہے ہیں اور سرویز کر رہے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سائنس میں، جنہوں نے اسپورٹس میں، اکانومی میں مختلف خدمات انجام دی ہیں. تو سب سے زیادہ کوئی چیز اگر کامن ان سب بڑے لوگوں میں ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ یتیم ہوتے تھے. بظاہر ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کیے، کیونکہ اللہ اصل میں خالق ہے. ماں باپ تو ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین مالک ہے، تو وہ یہ ذرائع بناتا ہے. اور اللہ ہی کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم ہے کہ ایسے بچے اگر معاشرے میں موجود ہیں تو بنیادی طور پر تو ریاست کی ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہمارے ہاں جو یہ کانسیپٹ ہے آغوش ہومز کا، یہ کانسیپٹ کسی عام معنوں میں یتیم خانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بورڈنگ ہاؤس ہے. یہ ان کو گھر جیسی سہولت دینے کا کانسیپٹ ہے. اور بالکل ٹھیک فرمایا ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے کہ ہمارے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ کم از کم ہم ان کو وہ سہولت دیں جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس پر پورے اتر سکیں. تعلیم ہے، لٹریسی ہے، اسکل ہے، یہ کام بنیادی طور پہ ریاست کے ہیں. لیکن جب ریاستیں کمزور ہوتی ہے، جب ریاستیں سرمایہ داری کی بنیاد پہ بنتی ہے، جب ریاستیں جو ہے کیپٹلسٹ ہوتی ہے اور لوگوں کی فلاح کا خیال نہیں رکھتی ہے، تو پھر یہ کام لوگ پرائیویٹلی کرتے ہیں، تنظیمیں کرتی ہے، تحریکیں کرتی ہے. تو اس لیے مجبوراً سیاسی جماعتوں کو، فلاحی تنظیموں کو درمیان میں آنا پڑتا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن اس گیپ کو فل کر رہی ہے. یہ جو گورننس کا بنیادی گیپ ہے، اس کو الخدمت فاؤنڈیشن فل کر رہی ہے.
ورنہ یتیموں کی کفالت تو حکومت کو کرنی چاہیے، سب یتیموں کو حکومت کی کفالت کرنی چاہیے، معذوروں کی کفالت حکومت کو کرنی چاہیے، غریبوں کو اس وقت پاکستان کے اندر 10,50,00,000 لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ غربت کو ختم کرے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کی سہولت فراہم کرے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے اس گیپ کو ہماری فلاحی ادارے کور کر رہے ہیں، سیاسی تنظیمیں کور کر رہی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پوری دنیا کے اندر ہمارا نام روشن کر رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے لیے سفارتکاری کر رہی ہے پوری پاکستان کے اندر، خواہ غزہ کے اندر کوئی مسئلہ ہو، خواہ ارکان کے اندر، خواہ برما کے اندر ہو، خواہ ترکی کے اندر زلزلہ ہو، دنیا کی کسی کونے میں کوئی مسئلہ ہو تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے لیے بہتر سفارتکاری کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ سب کو مل کے الخدمت فاؤنڈیشن کا سفیر بننا چاہیے، الخدمت فاؤنڈیشن کا معاون بننا چاہیے، اس کا دست و بازو بننا چاہیے، الخدمت فاؤنڈیشن کی پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ورکر سره په دې هغو جوړولو کې چا ډېر اهم رول دی په هغې کې ټاپ کې تاجبر خان صاحب هم دی، هغې لپاره موږ دعاګانې یو او د الله تعالی د بېل اجر ورکړي، هغه ته وایو چې مخلوق نه دې اجر نه غواړي، الله نه اجر غواړي۔ د الله تعالی شکر ادا کوو چې نن په هغې تقریب کې تاسو شریک یې چې د کوم تقریب ابتدا نن د محترم سراج الحق صاحب سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان په لاس باندې ایښودل شوی وه او هغه نن تکمیل ته ورسېدو. په دې کې زه الله تعالی شکر ادا کوم او د هغې شخصیاتو کومې چې د لومړۍ ورځې نه په دې کې ډېر لوی کار او کردار ادا کړی و، خاص کر سید شیرون باچا، تاجبر خان، ڈاکٹر عبدالمالک صاحب، نور ډېر پرومیننٹ فگر، زه هغوی ته خراج تحسین پیش کوم، د الله تعالی نه سوال کوم چې د الله تعالی دې د هغوی دنیا او آخرت ښایسته کړي. محترم اوس ډېر ټایم نه لرم، تاسو ډېر ټایم شوی دی. په دې دوران کې د الخدمت فاؤنډیشن تاسو ګورئ چې په مختلف فیلډس کې کار کوي، خو صرف د دې اغوش په حواله سره کوم چې تاسو نن دلته تشریف راوړی دی، په دې ټایم کې 200 یتیمانان ماشومان با همت بچي دا به انشاءالله تعالی د دوی هاسټلینګ، سکولینګ دا هر څه دا به دلته کېږي. د دې نه علاوه دا بچي او ماشومان انشاءالله دا به د معاشرې ته موږ ورکوو. 200 یتیمانان ماشومان دا غوش دا به په خپله غېږه کې اړي. محترمو، الخدمت فاؤنډیشن څنګه تاسو وینئ په دې ټول ملک کې په یو ډېر لوی سطح باندې کار کوي، خو په بونیر کې زمونږ دا مخیر حضرات دي، زمونږ هغې ته درخواست دا دی چې د دې غوش لپاره موږ دلته یو 2 کناله ځان له د سکول لپاره ځای مختص کړی دی. دا زموږ یو ډېر د پلانینګ سره او یو هسپتال انشاءالله تعالی دا به زما د ملګرو ته درخواست دا دی چې الخدمت فاؤنډیشن په شا باندې ودرېږي. زه یو ځلې بیا مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب ہم 3 ساتھی شاروم باچا، محمد رحمان اور میں اکثر آغوش بنیر کے لیے فکر مند رہتے تھے. اس کی زمین کے لیے ہم تگ و دو کرتے رہتے تھے، کوئی حل ہمیں کہیں سے نظر نہیں آتا تھا. خالد وقاص بھائی اسی طرح رمضان کے مہینے میں ان کا جو ڈونر کانفرنس منعقد کراتے رہتے ہیں عرصے دراز سے، اور موٹیویشنل سپیچ میں اپنی مہارت رکھتا ہے. حاجی غلام علی صاحب کی مثال انہوں نے اس مجمع میں بھی پیش کی ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن عید کی چھٹیوں پہ میں آیا تھا. گھومنے پھرنے کا ویسے بھی شوق ہے، پہاڑوں پہ چڑھنے کا. دیکھ سائڈ پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی، اس پہ میں اور میرا بھتیجا بیٹھے ہوئے تھے. اس زمین کی لیولنگ ہوئی تھی. اچانک میرے ذہن میں وہ رمضان والی بات یاد آ گئی. نیچے اترتے ہی اس کھیت ہی سے میں نے خالد وقاص بھائی کو فون کیا کہ خالد بھائی اسی طرح یہ پلاٹ، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی اس کا اجازت لے لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی زمین الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس پر ایک بلڈنگ تعمیر کی گئی
اور جس دن یہ 6 تاریخ کو ہم نے یہ صاف اوپننگ کی اس دن بلیو می پورا دن میں روتا ہی رہا ہوں. یہ خوبصورت بچے جن کو میں دیکھتا رہا اور اپنے بچوں کے سانچے میں ان کو ڈالتا رہا. بلیو می ہر کوئی میرے بچوں سے خوبصورت، ہر کوئی ان سے مہذب، اور ہر ایک کے آنکھوں میں وہ کمی کا احساس. میرے چھوٹے بیٹے نے ابو دوجانہ نے ایک بچے سے پوچھا کہ کیسا لگ رہا ہے، تو اس کی وہ بات رولا دینے والی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جگہ بھی خوبصورت ہے، لوگ بھی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کاش کہ میرے ابو ہوتے. تو یہ اس بچی کی وہ بات، اور آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کے بچوں کا آپ سرپرست بن جائے. جس طرح خالد وقاص بھائی نے بتا دیا کہ اس گھر کی مثال دے دی، تو جس طرح 200 بچوں کا اگر آپ کوئی رکھوالا ادھر ہو تو اس کو جو اجر ملے گا وہ اللہ قبول کرے کہ